सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब इस बात में तो कोई डाउट रहा नहीं है कि इमरान खान साहब काफी जैसे कहते हैं ना, एफर्ट करके कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह से बातचीत हो जाए, राह हमवार हो जाए। इनफैक्ट आजम स्वाति साहब तो अब ये भी कह चुके हैं कि उनकी अगले हफ्ते कोई मुलाकात होने वाली है एक अहम शख्सियत से, जिसमें आरिफ अलवी साहब भी होंगे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आरिफ अलवी साहब बहुत कोई अच्छी रेपुटेशन एटलीस्ट एस्टेब्लिशमेंट में एंजॉय नहीं करते हैं। सो अगर किसी अहम शख्सियत से मुलाकात है भी तो, और आरिफ अलवी मुझे नहीं लगता कि उस मुलाकात का हिस्सा मेरे अपने समझ से बाहर है कि कैसे होंगे। बहरहाल आजम स्वाति साहब जो हैं ये क्लेम अब कर ही रहे थे, लेकिन बहुत अहम चीज ये है कि बैरिस्टर गौहर की अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा एक ऐसी तनकीद आना शुरू हो गई है फ्रॉम हिज ओन पार्टी, जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमाद अजहर साहब और इवन सलमान अकरम राजा ये कहते हुए नजर आए, मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई वर्सेस चेयरमैन ऑफ पीटीआई। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जिनकी लिस्टें जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं होता जो मैं देता हूं अडियाला जेल में मुलाकात के लिए, वो सारे लोग मतलब उन्होंने कहा कि ये सारे कहीं और से आए हुए हैं, इनको ये प्लांटेड लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मनपसंद हैं। मतलब अब बाकायदा मुलाकातों के ऊपर गोया गुत्थम गुत्था पूरी पीटीआई नजर आती है, और ये और ज्यादा मामले को जिसे कहते हैं ना, इसकी शिद्दत बढ़ा देता है कि चेयरमैन वर्सेस सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, दो सबसे अहम बड़े ओहदे पार्टी के आपस में लड़ रहे हैं। और हमाद अजहर साहब भी जो है वो सेक्रेटरी जनरल साहब के पार्टी में शामिल होके, मतलब उनके धड़े में शामिल होके कहते हैं कि जी ये तक कह दिया उन्होंने कि फॉर्म 47 वाले लोग हैं जो कि सलमान अकरम राजा की लिस्ट के अलावा जो लोग मिल रहे हैं, और उस लिस्ट के अलावा हमें पता है बैरिस्टर अली जफर मिले और बैरिस्टर गौहर मिले हैं। क्या हमाद अजहर साहब अपनी पार्टी के चेयरमैन को फॉर्म 47 वाला कह रहे हैं? ये बहुत एक अहम इल्जाम है और बहुत संगीन इल्जाम है। वहीं दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर भी अपने पार्टी के कुछ लोगों को, क्योंकि उनकी जरा तबीयत सॉफ्ट स्पोकन है, उन्होंने खुल के बात नहीं की, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं, बल्कि दूसरे लोग जो है वो मुझे जवाबदेह हैं, और पार्टी में अगर इमरान खान साहब के बाद किसी और का स्टेटस है तो वो मेरा है। तो वो भी जाहिर है अपनी पार्टी में दूसरों को, जो दूसरा धड़ा है, उसको शट अप कॉल दे रहे हैं। और बैरिस्टर गौहर के ऊपर अब देखें, अहम बात है ना कि उन्होंने, अगर एज पर रिपोर्ट्स अगर ये बात है कि उन्होंने कहा है कि अब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई मनफी बयानिया नहीं आएगा और जो आएगा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, तो मेरा ये सवाल है कि बैरिस्टर गौहर क्या वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले पाएंगे, इन इफेक्ट ले पाएंगे? बिकॉज उनकी अपनी पार्टी भी जो है वो उनके ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाते हुए कोई गुरेज नहीं कर रही। क्या बैरिस्टर गौहर साहब को हमाद अजहर साहब के हवाले से डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या उनसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगनी चाहिए कि उन्होंने चेयरमैन को और अली जफर साहब को फॉर्म 47 का क्यों कहा? ये बहुत एक अहम इल्जाम है, और मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब ने भी ट्वीटें की हैं कई यही मुलाकातों के हवाले से। मतलब उनकी जो ट्वीट्स की लफाजी है, इट्स नॉट ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने तनकीद ही की है कि जो जी मेरे लिस्ट के अलावा लोग मिल रहे हैं वो सारे गलत हैं। सो यू नो, बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है। सलमान अकरम राजा साहब, ऐसा लगता है कि पार्टी चेयरमैन के होते हुए भी अगर कोई अपनी पार्टी को तंबी करते हैं, कोई वार्निंग देते हैं, तो वो कोई सीरियसली नहीं लेता। सॉरी, बैरिस्टर गौहर साहब अगर कोई वार्निंग देते हैं अपनी पार्टी को तो वो कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उनको अपने अगर ऊपर इतनी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है जिसपे बैरिस्टर गौहर साहब अपनी पार्टी के रहनुमाओं से कोई जवाब तलबी नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक वो उनकी अपनी पोजीशन को बहुत कमजोर दिखा रहा है कि जैसे बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो मजबूत चेयरमैन नहीं है अपनी पार्टी के, वो अपने उनके सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनके खिलाफ एक मतलब आपस में ये दोनों बैक एंड फोर्थ नजर आ रहे हैं, इनके बयानात एक दूसरे के हवाले से मुखालिफ आ रहे हैं। नाम नहीं ले रहे दोनों, ये बात हकीकत है, लेकिन सबको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खैर इल्जाम तो नहीं लगा रहे, लेकिन वो अगले को जरूर बोल रहे हैं कि भाई आप कौन होते हैं मेरी पोजीशन को चैलेंज करने वाले या मुझसे जवाब मांगने वाले? जवाब आप मुझसे ना मांगे, आप बल्कि मुझे जवाब दें। सो यू नो, ये बहुत एक आई थिंक इट्स अ वेरी ऑड सिचुएशन। पीटीआई को बाहर लड़ाई लड़ने से पहले, और अपना जो बाहर उनके ऊपर जो बहुत ज्यादा इस वक्त वज़ीर अताब है, उनके ऊपर बाहर एक बहुत बड़ा महाज खुला हुआ है। बाहर से मेरी मुराद है कि आउटसाइड द पार्टी, उनको मुझे लगता है सबसे पहले तो जो विद इन द पार्टी जो एक दर्जन महाज खुले हुए हैं विद इन इट्स ओन पार्टी, पहले उन तमाम महाज पे पीटीआई लड़ ले, अपने अंदर मामलात को सेटल कर ले,
اس کے بعد آئی تھنک دے ول بی ان اے پوزیشن ٹو فائٹ دا آؤٹر بیٹلس وچ آر بیونڈ دیئر اون پارٹی. ورنہ پہلے اپنے اندر تو کوئی صلح صفائی کر لیں پھر باہر کی بات کریں. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اس سے زیادہ اہم مشورہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو یہ مالک بلوچ صاحب نے بات کی تھی وہ مجھے یاد ہے میرے ہی پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی جب انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ بلوچستان میں بہت انہوں نے ایک اہم اور پازیٹیو کردار ادا کیا تھا اپنی پچھلی حکومت میں. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کے جو فیصلے تھے ان کو رد کر دیا تھا اور جو نیگوسیشنز تھیں ان کو ترک کر کے آپریشن شروع کر دیا تھا. سو یہ انکشاف تو تھا مالک بلوچ صاحب کا اور وہ خاصا وہ بات وائرل بھی ہوئی. اور جو مجھے ان کی پارٹی سے فیڈ بیک ملا ہے کیونکہ اس کے بعد ان کی پارٹی کے کئی لوگوں نے مجھ سے اہم رہنماؤں نے رابطہ کیا اور یہ انہوں نے پوچھا کہ یہ اس پوری گفتگو کے حوالے سے تو مجھے یہ بات پتا ہے, مجھے ان کی بات سن کے یہ تاثر ملا ان پی ایم ایل این کے لیڈران کی کہ اس پورے وائب کے بعد جو مالک بلوچ صاحب نے گفتگو کی ہے اس کے بعد میاں صاحب زیادہ متحرک نظر آئیں گے کیونکہ وہ پارٹی لیول پر اس چیز کو ڈسکس کیا گیا مالک بلوچ صاحب کی اس میرے پروگرام والی گفتگو کو اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ میاں صاحب شوڈ پلے اے رول. اور اس میں جو پریزنٹ ڈے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی آن بورڈ ہے. بٹ دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کا ریکنسیلیٹری رول یا جو ان کی ایک اچھا اخلاق ہے ان کا وہ بہت سارے اس وقت قومی مسائل حل کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہا. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے اور اٹس اے بگ کوسچن مارک آن دا پی ایم ایل این کہ میاں صاحب کو آپ واپس لائے. ٹھیک ہے میاں صاحب ایز پر ہز اون وش اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہے لیکن ایز دا پارٹی ہیڈ وہ مجھے لگتا ہے اور متحرک ہو کر نظر آ سکتے تھے اور ابھی بھی آ سکتے ہیں جو کہ وہ نہیں آ رہے. اور یہ اٹ سیلف پی ایم ایل این کے اوپر ایک بہت بڑا سوال بن جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے دا کم بیک آف میاں صاحب کو آپ نے یہ الیکشن دکھایا تھا تو ایٹ لیسٹ اف ناٹ دا پرائم منسٹر ایز دا پولیٹیکل ہیڈ آف دا پارٹی ہی شوڈ ہیو پلیڈ اے مور ایکٹیو رول. ان کا اور زیادہ ایکٹیو رول ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنا رول صرف پنجاب کی حد تک تو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے مریم نواز صاحبہ کا مجھے ڈائریکٹلی بھی یہ فیڈ بیک ملا ہے, بہت لوگ آن ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو بہت معاملات پہ میاں صاحب ڈائریکٹلی ان سے ساری مشاورت وغیرہ کرتے ہیں. تو پنجاب کی حد تک تو وہ ایکٹیو ہیں لیکن وہ ان کی جو آپ سمجھے ان کا جو نواز شریف صاحب کا ایک رول ہے ایک کسی سیاسی بڑے کا رول ہے وہ ہمیں وفاق میں نظر نہیں آ رہا. اور یہ مجھے لگتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ یو نو دس ول بی دا کم بیک آف نواز شریف. سو اف ناٹ ایز دا پرائم منسٹر وہ ان کو ایز دا پارٹی لیڈر تو ان کا کم بیک انشور کر سکتے تھے. یہ پی ایم ایل این نے خود انشور کرنا ہے میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں. یہ کون کرے گا ان کے لیے؟ کوئی اور ان کو یہ کر کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا. یہ ان کی اپنی ہی پارٹی کا ایک فیصلہ ہے جو کہ انہوں نے انڈو کرنا ہے یا اس کو چینج کرنا ہے, اس پہ نظر ثانی کرنی ہے کہ میاں صاحب زیادہ پرو ایکٹیو اپنا رول ادا کرتے ہوئے نظر آئے. کئی مواقعوں پہ ہم نے سنا. میں اس لیے دیکھیں یہ والی جو بات ہے نا کہ اب وہ نظر آئیں گے پرو ایکٹیو رول ادا کرتے ہوئے, میں اس بات کو اس لیے پوری طرح انڈورس نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ہم نے کئی دفعہ کئی پہلے مہینوں میں بھی کچھ ماہ پہلے بھی سنا ہے الگ الگ اوکیزنز پہ کہ میاں صاحب یہاں زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے, میاں صاحب اب زیادہ اس معاملے پہ ایکٹیو نظر آئیں گے لیکن نظر نہیں آئے وہ. اور ان کی جو ایبسینشیا ہے وہ کئی معاملات میں محسوس کی گئی. سو مچ سو کہ جو ایون قومی سلامتی کی میٹنگ تھی جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں آنا چاہتا ہوں اور ان کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ وہ آئیں, اس میں بھی نواز شریف صاحب نہیں تھے. سو آئی تھنک یہ پی ایم ایل این کے اپنے کرنے کی کا کام ہے اور پی ایم ایل این کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے اپنے جو پلے کا کام ہے وہ ان کو کوئی اور کر کے نہیں دے گا. دے ول ہیو ٹو ڈو سرٹن تھنگس آن دیئر اون. ان کو خود کچھ کام کرنے پڑیں گے. دیکھیں میں نے اپنے پچھلے انالیسز میں جو آپ کے ساتھ کیا تھا اس میں میں نے یہ بات ایک بالکل ایک اس پہ ڈائیورج کیا تھا کہ اب جو عمران خان کے حامی آتھرز ہیں بالخصوص امریکہ میں وہ بھی میں نے ریان گرم کا نام لیا تھا, میں نے مزمل حسین کا نام لیا تھا اور وہ بھی اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سی آئی اے جو ایک ریلیشن شپ ہے ود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وہ زیادہ برتری لے لے گی ایز کمپیئر ٹو, بلکہ لے چکی ہے ایز کمپیئر ٹو دا سویلین گورنمنٹس اینڈ دیئر کانٹیکٹ. یعنی ٹرمپ انتظامیہ اور یہاں شہباز شریف گورنمنٹ ان کے درمیان کا کانٹیکٹ اس کے مقابلے میں کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا اسٹیبلشمنٹس کانٹیکٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز. تو وہی چیز ہمیں ابھی بھی نظر آ رہی ہے
اور یہ بالکل ایک بہت مثبت پیش رفت ہے. میں نے پچھلی مرتبہ یہ بھی بات کی تھی جو کہ اب ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مجھے پتا چلا تھا کہ پاکستانی بھی جو کابینہ ہے وہ اس کے اوپر بہت اچھی ایفرٹ کر رہی ہے اور اپنی طرف سے کچھ کانکریٹ سٹیپس اٹھا رہی ہے اس ٹیرف کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, اور وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جو ملتوی ہونا ہے پاکستان کے حوالے سے ٹیرفز کا وہ ہمیں نظر آیا ہے. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی بریدنگ سپیس ہے, ہمیں اپنے آپ کو اسٹریٹجائز کرنے کا, بہتر حکمت عملی بنانے کا ہمیں وقت دے گی جو کہ ہمیں چاہیے. اور ظاہر ہے جو ایک راہیں کچھ کھلی ہیں, یہ جو منرلز کانفرنس ہے اس کے اوپر بھی جو امریکی پہلی دفعہ جو ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے آفیشیل سطح پر, وہ بھی اسی کانفرنس کے نتیجے میں ہوا ہے, اور وہ ایک بہت بڑی آئس میلٹنگ ہے جو کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں ہوئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ ابھی مزید آگے بڑھے گی, کیونکہ ابھی کچھ ٹائم بعد ایک اوورسیز پاکستانیز کی بھی ایک کنونشن ایکسپیکٹڈ ہے. اس میں بھی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستانی ڈائسپورا کو بالخصوص امریکہ میں جو ہے ان کو کافی برتری دی جائے گی, ان کو بہت آگے جا کر ان کو انگیج کیا جائے گا, ان کے گریونسز سنے جائیں گے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش ہوگی, اور ان کی جو رفاقت ہے پاکستان کے ساتھ اس کو برتری دینے کا یہ ایک انیشیٹو ہے جس کی طرف جایا جا رہا ہے. اس سے بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں جو یہ برف پگھلی ہے جو کہ واقعتاً پگھلی ہے اس میں مزید بہتری آئے گی. اور اب اس بات میں مجھے لگتا ہے یہ بھی بات ایک بہت ایویڈنٹ چیز ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات جب بالکل ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے انیشلی تو ایسا لگ رہا تھا, اور حکومت بھی, میں آپ کے کئی بھی لاگز میں بات کر چکی ہوں کہ بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ تو ہمارے ساتھ کافی ہاسٹائل ہو سکتی ہے. اور یہ بھی بلکہ کہا گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے تو کئی پیغامات ہیں, انہوں نے کہا وہ تو کبھی بھی بیان دے سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پی ایم ایل این کے جو لیڈران ہیں, جو سٹنگ منسٹرز ہیں, آبویسلی ان کو خود بھی پتا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بہت کرٹیسزم بھی کیا ہے, ٹویٹس کی ہیں کھلی کھلی, سو ان کو خود بھی یہ بات پتا تھی, تو اس لیے وہ خود بھی بڑے اس معاملے میں تھے کہ کہیں وہ چیزیں ہمارے لیے پرابلمٹک نہ ثابت ہو جائیں. لیکن آئی تھنک جو دونوں ممالک کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جو قربت ہے, انہوں نے یہ جو ایک خطرہ تھا پاکستان کے اوپر, اس خطرے کو فی الحال کے لیے بہت ایویڈنٹلی ٹال دیا ہے.